آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، کہہ رہا ہے ہر شیعہ آئے مزارِ سیدہ، 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 کہہ رہا ہے ہر شیعہ آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، ہل گیا روزہ نبی کا، ہل گئی قبر نبی، رہ گیا غم سے لرز کر مرقد شبیر بھی، جس گھڑی ڈھایا گیا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، نجدیوں کو ظلم ڈھائے ایک زمانہ ہو گیا، روضہ زہرا گرائے ایک زمانہ ہو گیا، اب تلک نہ بن سکا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، روضہ زہرا کو ظالم کر رہے تھے جب شہید، رو رہے تھے خون کے آنسو کربلا کے سب شہید، کہہ رہے تھے انبیاء آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، مادر صبط نبی کی بے سہارا ہے لحد، زوجہ شیر خدا کی پارا پارا ہے لحد، کہہ رہا ہے ہر شیعہ آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، کہہ رہا ہے آسمان، کہہ رہی ہے یہ زمین، چین سے اپنی لحد میں فاطمہ نہ رہ سکی، ظالموں نے ڈھا دیا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، وارث شمشیر حیدر دیجئے گا اب نجات، یا امام عصر آ کر دیجئے گا اب نجات، دشمنوں میں ہے گرا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، مجتبی روتے رہے اور مرتضیٰ روتے رہے، سیدہ روتی رہی اور مصطفیٰ روتے رہے، منہدم ہوتا رہا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، منکر کرب و بلا نے دشمن شبیر نے، نجدیوں کے قافلے نے لشکر بے پیر نے، بے سبب بھی را کیا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ،
مجلسوں میں یہ صدائیں ہیں شجاع یعقوب کی، مسجدوں میں یہ دعائیں ہیں شجاع یعقوب کی، دیکھ لیں ہم بھی خدا آئے مزار سیدہ، آئے مزار سیدہ، آئے مزار سیدہ، آئے مزار سیدہ، آئے مزار سیدہ۔ اپنے وقت سے ہو سکے جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی مؤدبانہ التماس ہے کہ اندر تشریف لے آئیں اور فرش مجلس پہ تشریف فرما۔ جہاں سبھی محبان اہل بیت سے مؤدبانہ گزارش ہے، خصوصاً اہل محلہ سے، کہ مجلس کا وقت ہو چکا ہے، جلد از جلد روضہ کاظمین علیہ السلام میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز ہو سکے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعن اللہ قاتلک فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا لعن اللہ قاتلک فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا، لعن اللہ قاتلک فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ندیم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں علی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور منظوم نظران حقیقت پیش فرمائیں۔ جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، تھوڑا اور قریب آ جائیں، باواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے، عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے، حیرن تو مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے، حیرن تو مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے، دریا پہ کہا شیر نے ایسا کہ بچے، ایسا کہ بچے، ایسا کہ بھوپی یہاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، تھی دل کی تمنا وہی موت آئے مجھے بھی، تربت ہے تارا ای پجہاں میرے چچا کی، ایک چھوٹ سی ساحل پہ بنے قبر بھی میری، یہ آخری خواہش بھی نہ ہو پائے گی پوری، مر کر بھی رہے گا میرا زندہ میں ٹھکانا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پر چم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی کا
چمکا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا، جا کے یہ عام کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ دو تین اعلان سماعت کروا لیں۔ 25 اپریل کو درگاہ حضرت عبداللہ عباس علیہ السلام میں ایک مجلس رضا منعقد ہوگی شہزادی جناب ام البنین صبرۃ اللہ السلام علیہ کی شہادت کے سلسلے میں، اور اس مجلس کو شب میں ٹھیک 8 بجے اس مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور کل حسینیہ آغابو صاحب میں ٹھیک 7:30 بجے ایک مجلس اعزا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو جناب غلام حسین صاحب صدف جون پوری خطاب فرمائیں گے، کل حسینیہ آغابو صاحب مروم میں ٹھیک 7:30 بجے، اور کل 10 بجے رات کو اسی روضہ کاظمین میں سالانہ مجلس اعزا شہزادی کی شہادت کے سلسلے کی جو منعقد ہوتی ہے وہ ہوگی، اور اس مجلس کو خطیب عرفان عالی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اور آج اس مجلس کے بعد شہر کی مشہور و معروف انجمن حماتمی سینہ زنی نوخانی و سینہ زنی فرمائیں گی، آپ حضرات سے گزارش ہے انہیں بھی سماعت فرمائیں۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب دانش سلموں سے کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم گزارنے پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے معتبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں۔ یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا، کربلا جا کے ہمیں بھول گئے کیا بابا، ہائے کس کس کا گلہ کس کی شکایت لکھوں، ہائے کس کس کا گلہ کس کی شکایت لکھوں، ہے کسی نے بھی نہ بھیجا مجھے نامہ بابا، اور اب تو اصغر بھی میرا گھٹنیوں چلتا ہوگا، میرے بھیا کو میرا نام بتانا بابا، اور نام سن کر میرا اونگے تو تمہیں میری قسم، میری جانب سے کلے جیسے لگانا بابا، بھائی قاسم کی میرے ہو گئی ہوگی شادی، میری جانب سے مبارک انہیں دینا بابا، بھائی اکبر نے بھی لے جانے کا وعدہ تھا کیا، کیا ہوا آئے نہ لینے کو جو بھیا بابا، میں تڑپتے ہی گزر جاؤں گی، اب کیا نا تو میری قبر پہ آنا بابا، یاد آئی نہ تمہیں
فاطمہ صغرا بابا، کربلا جا کے ہمیں بھول گئے کیا بابا؟ پیش کر کے داخل ثواب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، بہرحال ثواب کی غرض سے یہ مداحہ نے اہل بیت کا کلامی چند خطات ملایا فرمائے۔ ایک مرتبہ مل جل کے درود بھیجیے حضرت ملایا فرمائے جان سے کہ وہ سلیمہ کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مقام۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ سلیمہ کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مقام، اس کے افراد مشیت کی زباں رکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں دو مصروں پر، وہ سلیمہ کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مقام، اس کے افراد مشیت کی زباں رکھتے ہیں، گھر میں معصومہ کے آ جائیں اجازت کے بغیر، اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں؟ گھر میں معصومہ کے آ جائیں اجازت کے بغیر، اتنی ہمت ملک الموت، اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں؟ یہ دو تین خطات ملایا فرمائیں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ فاتح صفین و خیبر کا قصیدہ چھوڑ دیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، فاتح صفین و خیبر کا قصیدہ چھوڑ دیں، وہ ریاکاری کریں، ہم ذکر مولا چھوڑ دیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا، فاتح صفین و خیبر کا قصیدہ چھوڑ دیں، وہ ریاکاری کریں، ہم ذکر مولا چھوڑ دیں۔ کہ سورج سے بھی اس گھر میں اجالا نہیں ہوا، سورج سے بھی اس گھر میں اجالا نہیں ہوا، جس گھر میں ذکر فاطمہ زہرا نہیں ہوا۔ سورج سے بھی اس گھر میں اجالا نہیں ہوا، جس گھر میں ذکر فاطمہ زہرا نہیں ہوا۔ اور روزہ نماز حشر میں آئے نہ اس کے کام، کہ روزہ نماز حشر میں آئے نہ اس کے کام، بغض علی میں دیکھیے کیا کیا نہیں ہوا۔ روزہ نماز حشر میں آئے نہ اس کے کام، بغض علی میں دیکھیے کیا کیا نہیں ہوا، بغض علی میں دیکھیے کیا کیا نہیں ہوا۔ اور آزاد ہیں ہم محفل و مجلس کے واسطے، سماعت فرمائیں کہ آزاد ہیں ہم محفل و مجلس کے واسطے، اچھا ہوا یہ لکھنؤ مکہ نہیں ہوا۔ آزاد ہیں ہم محفل و مجلس کے واسطے، آزاد ہیں ہم محفل و مجلس کے واسطے، اچھا ہوا یہ لکھنؤ مکہ نہیں ہوا، اچھا ہوا یہ لکھنؤ مکہ نہیں ہوا۔ ایک سلوات بھیجیں حضرات۔ ایک مطلب دو تین شعر اور سماعت فرمائیں کہ نہ سمندر ہوں نہ دریا ہوں نہ قطرہ میں ہوں، سماعت فرمائیں کہ نہ سمندر ہوں نہ دریا ہوں نہ قطرہ میں ہوں، پھر بھی منبر پر ثنا کی کرتا میں ہوں۔ نہ سمندر ہوں نہ دریا ہوں نہ قطرہ میں ہوں، پھر بھی طاہر محموری صاحب کی خدمت میں جو تشریف لائیں، آپ حضرات سے ایک مرتبہ التماس ہے کہ واسف حسین صاحب اور ناصر حسین صاحب اور مشتاقی زہرا بنت حافظ علی مرحوم ان کی روح کو وسیلہ اعظم علیہ السلام سورہ فاتحہ کی تلاوت سے آپ کے پاس۔ دیکھیے گا کہ در بطول کا وہ کیوں نہ راستہ جانے، در بطول کا وہ کیوں نہ راستہ جانے، کہاں سے حکم اثر
ملتا ہے دعا جانے، کہاں سے حکم اثر ملتا ہے دعا جانے، در بطول کا وہ کیوں نہ راستہ جانے، کہاں سے حکم اثر ملتا ہے دعا جانے۔ اور مطلب ہے یہ بھی دیکھے گا کہ کل انبیاء بھی کہاں ان کا مرتبہ جانے، کل انبیاء بھی کہاں ان کا مرتبہ جانے، بطول پاک کی عظمت کو بس خدا جانے، بطول پاک کی عظمت کو بس خدا جانے، کل انبیاء بھی کہاں ان کا مرتبہ جانے، بطول پاک کی عظمت کو بس خدا جانے۔ اور رسول لا کے ادب سے سلام کرتے ہیں، رسول لا کے ادب سے سلام کرتے ہیں، در بطول کی عظمت کو کوئی کیا جانے، در بطول کی عظمت کو کوئی کیا جانے۔ اور بس اتنی معرفت حق ہے ہم کو اے بی بی، بس اتنی معرفت حق ہے ہم کو اے بی بی، تمہارے نور کو ہم نور کبریا جانے، تمہارے حضرات یہ تو جناب نیر مہدی صاحب کو انہیں کے تو قتل سے آواز دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے کہ دنیا میں توجہ چاہتا ہوں میرے بچے کی، کہ دنیا میں بھائی چارہ ضروری تو ہے، مگر دنیا میں بھائی چارہ ضروری تو ہے، مگر اس آڑ میں نہ حکم خدا کو چھپائیے۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں بھائی چارہ ضروری تو ہے، مگر اس آڑ میں نہ حکم خدا کو چھپائیے، مگر جھوٹوں سے، ظالمین سے، اہل نفاق سے قرآن میں اتحاد کی آیت دکھائیے، جھوٹوں سے، ظالمین سے، اہل نفاق سے قرآن میں اتحاد کی آیت دکھائیے۔ اور دراصل شیخ جی کو وہی سوچتا نہیں، بہت توجہ، دراصل شیخ جی کو وہی سوچتا نہیں، فرمایا ہے کتاب میں جو کردگار میں، دراصل شیخ جی کو وہی سوچتا نہیں، فرمایا ہے کتاب میں جو کردگار میں۔ بہت توجہ، لازم ہی تھا اگر حق و باطل میں اتحاد، میں کیوں ذوالفقار بھیجی تھی پروردگار میں، لازم ہی تھا اگر حق و باطل میں اتحاد، کیوں ذوالفقار بھیجی تھی پروردگار میں۔ اب ان نسلوں کے خالق شاعر اہل بیت جناب نیر مہدی صاحب آواز دے رہا ہوں، شکلائیں منظوم نظامہ کی پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عرض کروں فرمائے کہ نیر چراغ حسن نظر ہے غم حسین، نیر چراغ حسن نظر ہے غم حسین، ظلمت میں روشنی کا سفر ہے غم حسین، نیر چراغ حسن نظر ہے غم حسین، ظلمت میں روشنی کا سفر ہے غم حسین۔ ملازمہ کہ ظلمت میں روشنی کا سفر ہے غم حسین، اور خاک شفا پا کرتا ہوں سجدہ میں اس لیے، خاک شفا پا کرتا ہوں سجدہ میں اس لیے، زہرا اسی طرف ہیں جدھر ہے غم حسین، خاک شفا پا کرتا ہوں سجدہ میں اس لیے، خاک شفا پا کرتا ہوں سجدہ میں اس لیے، زہرا اسی طرف ہیں جدھر ہے غم حسین۔ ملا فرمائیں کہ قائل نہ ان کو ہونا تھا، قائل نہیں ہوئے، قائل نہ ان کو ہونا تھا، قائل نہیں ہوئے، ہم لے کے ان کے سامنے قرآن تک آ گئے، قائل نہ ان کو ہونا تھا، قائل نہیں ہوئے، ہم لے کے ان کے سامنے قرآن تک آ گئے، اور دامن بچا رہے تھے تبرے سے شیخ جی، لعنت کے ہاتھ ان کے گریباں تک آ گئے، دامن بچا رہے تھے، قائل نہ ان کو ہونا تھا، قائل نہیں ہوئے، قائل نہ ان کو ہونا تھا، قائل نہیں ہوئے، ہم لے کے ان کے سامنے قرآن تک آ گئے، اور دامن بچا رہے تھے تبرے سے شیخ جی، لعنت کے ہاتھ ان کے گریباں تک آ گئے، دامن بچا رہے تھے تبرے سے شیخ جی، لعنت کے ہاتھ ان کے گریباں تک آ گئے، اور نیر ذرا بھی خوف زمانہ نہیں مجھے، نیر ذرا بھی خوف زمانہ نہیں مجھے، رہتی ہے
فکر مرضی پروردگار کی۔ نیر ذرا بھی خوف زمانہ نہیں مجھے، رہتی ہے فکر مرضی پروردگار کی، اور میں خواب میں بھی ان کو لگاتا نہیں گلے، ہے جن کی گردنوں پر نظر ذوالفقار کی، میں خواب میں بھی ان کو لگاتا نہیں گلے۔ نیر ذرا بھی خوف زمانہ نہیں مجھے، رہتی ہے فکر مرضی پروردگار کی، میں خواب میں بھی ان کو لگاتا نہیں گلے، ہے جن کی گردنوں پر نظر ذوالفقار کی، میں خواب میں بھی ان کو لگاتا نہیں گلے، ہے جن کی گردنوں پر نظر ذوالفقار کی۔ اور مولانا کہ علی کی مدح میں نیر قصیدہ لکھ رہا ہوں میں، علی کی مدح میں نیر قصیدہ لکھ رہا ہوں میں، زمین پر آسمانی ایک صحیفہ لکھ رہا ہوں میں، علی کی مدح میں نیر قصیدہ لکھ رہا ہوں میں، زمین پر آسمانی ایک صحیفہ لکھ رہا ہوں میں، زمین پر آسمانی ایک صحیفہ لکھ رہا ہوں میں، جبھی سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب، جبھی سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب، میں محمد کی عبادت کا طریقہ لکھ رہا ہوں میں، جبھی سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب، جبھی سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب، محمد کی عبادت کا طریقہ لکھ رہا ہوں میں، اور قلم کی اور زباں کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو، قلم کی اور زباں کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو، میں کہا جیسا جسے زہرا نے ویسا لکھ رہا ہوں میں، قلم کی اور زباں کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو، قلم کی اور زباں کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو، کہا جیسا جسے زہرا نے ویسا لکھ رہا ہوں میں، قلم کی اور زباں کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو، کہا جیسا جسے زہرا نے ویسا لکھ رہا ہوں میں، اب فلاں فلاں کی نہ شرکت ہو میری میت میں، علی سے فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے، فلاں فلاں کی نہ شرکت ہو میری میت میں، علی سے فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے، اور جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہے، جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، فلاں فلاں کی نہ شرکت ہو میری میت میں، علی سے فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے، اور جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہے، وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہے، جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اب فرمائیں گے جو دشمن حیدر کا ذرا بھی ہے روادار، وہ چاہے سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا، جو دشمن حیدر کا ذرا بھی ہے روادار، وہ چاہے سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا، اور جو روتا نہیں غم میں حسین ابن علی کے، وہ ہنس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، جو روتا نہیں غم میں حسین ابن علی کے، جو روتا نہیں غم میں حسین ابن علی کے، وہ ہنس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، اور کیوں بھٹکتے ہیں اندھیروں میں رواداری کے، دشمن نور سے اظہار برات کیجئے، کیوں بھٹکتے ہیں اندھیروں میں رواداری کے، دشمن نور سے اظہار برات کیجئے، اور جس کا رد کر دیا خود فاطمہ زہرا نے سلام، ایسے کافر کے مسلمانوں پر لعنت کیجئے، جس کا رد کر دیا خود فاطمہ زہرا نے سلام، جس کا رد کر دیا خود فاطمہ زہرا نے سلام، ایسے کافر کے مسلمانوں پر لعنت کیجئے، ایسے کافر کے جس کا رد کر دیا خود فاطمہ زہرا نے سلام، ایسے کافر کے مسلمانوں پر لعنت کیجئے، اور اخلاق میں ہم یوں تو محمد کے ہیں پیرو، اخلاق میں ہم یوں تو محمد کے ہیں پیرو، ہاں دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے، اخلاق میں ہم یوں تو محمد کے ہیں پیرو، ہاں دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے، ہر مستحق لعن کو پہنچاتے ہیں لعنت، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہر مستحق لعن کو پہنچاتے ہیں لعنت، اخلاق میں ہم یوں تو محمد کے ہیں پیرو، ہاں دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے، ہر مستحق لعن کو پہنچاتے ہیں لعنت،
ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور لمحہ لمحہ حق زہرا کی وکالت کیجئے، لمحہ لمحہ حق زہرا کی وکالت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے، لمحہ لمحہ حق زہرا کی وکالت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ اور کہہ رہی ہے کرنے کے لیے میں ان کو آواز دینے سے قبل نہ فکری نہ کے پیش حضر خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں جس کو خطاب فرمائیں گے ملایا فرمائیں کہ جو یہ کہتے ہیں خاک شفا کچھ نہیں، جو یہ کہتے ہیں خاک شفا کچھ نہیں، تو لاکھ سجدے کریں فائدہ کچھ نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں خاک شفا کچھ نہیں، لاکھ سجدے کریں فائدہ کچھ نہیں، اور جو تبرے کی عظمت کا قائل نہ ہو، جو بہت توجہ چاہتا ہوں بس دو شعر کہ جو تبرے کی عظمت کا قائل نہ ہو، ایسے انسان کا مرتبہ کچھ نہیں۔ بہت توجہ، جو تبرے کی عظمت کا قائل نہ ہو، ایسے انسان کا مرتبہ کچھ نہیں، اور بس تبرہ کسوٹی ہے ایمان کی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بس تبرہ کسوٹی ہے ایمان کی، یہ امامہ ابا یہ قبا کچھ نہیں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں قریب اہل بیت آئی جناب مسلم صاحب کو باوز بلند نعرہ صلوات بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ بھی شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم الرحيم كله كفوا احد كله آل محمد اللهم صل على محمد عجل فرج أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من الآن الى یوم الدین اللہم عذبهم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین
اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات محمد. میں گزارش کروں گا آفتاب مرسی خانی سے جناب حیدرآباد جعفری صاحب سے آگے تشریف لائیں. آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. آئیے طاہر مرسی صاحب آگے تشریف لائیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. حضرات مسلسل قرآن مجید کے جس مختصر سے سورے کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے آغاز گفتگو کر رہا ہوں، اس سورے کی تلاوت آپ حضرات دوران نماز کرتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو سورہ حمد کے علاوہ کوئی اور سورہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن کم سے کم یہ سورہ ہر شخص کو ازبر ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے. اس سورے میں 3 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر، یہ ہے پہلی آیت. فصل لربک وانحر، یہ ہے دوسری آیت. انا شانئک هو الابتر، یہ ہے تیسری ہے. خالق کائنات اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ مقطوع النسل نہیں ہیں، بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مکمل قصیدہ ہے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا اور اس چھوٹے سے سورے میں ایک مکمل قصیدے میں جو مضامین ہونا چاہیے وہ سب موجود ہیں. بہترین قصیدہ وہ کہلاتا ہے جس پہ مضمون کے اعتبار سے تولا بھی ہو، تبلیغ بھی ہو اور تبرہ بھی. پہلی آیت میں تولا ہے انا اعطینا کل کوثر، دوسری آیت میں تبلیغ ہے فصل لربک وانحر، تیسری آیت میں تبرہ ہے انا شانئک هو الابتر. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. انا شانئک هو الابتر. یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی عزیزوں کہ کبھی کبھی لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صاحب جب مدح اہل بیت میں شعر کہے جائیں تو اس میں صرف مدح ہونا چاہیے، اس میں صرف تولا ہونا چاہیے اور اس میں تبرہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے عزیزوں، میں خود بھی شعر کہتا ہوں، لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی بحر میں کسی زمین میں 10 شعر کہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شعر اس قسم کا نہ ہو جس پہ دشمنان اہل بیت سے اظہار برات ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح سے شعر کہے اور اس میں کوئی شعر اس طرح کا نہ ہو. لہذا اگر کوئی قصداً اس طرح سے شعر کہہ رہا ہے کہ ہم تبرے کو آنے نہیں دیں گے تو معصومہ بھی کہیں گے کہ ہم اسے جنت میں آنے نہیں دیں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. اور فرمائے عزیزوں، اب عزیزوں ایک جو مزاج لوگ پیدا کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کل، بہرحال جو حقیقت ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا صاحب اگر آپ کو یہ کہنا ہے تو کہیے، مگر الگ سے کہیے. تو بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ سے کہیے،
مگر اللہ نے الگ سے آیت نہیں نازل کی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد اسی سورہ میں تولا اور اسی سورہ میں تبرہ. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل اسی سورہ اور اسی میں تبرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تولا بھی اسی سورہ میں اور تبرہ بھی اسی سورہ میں. اور عزیزوں یہاں صاحبان فہم بیٹھے ہیں. میں عرض کرنا عزیزوں کوثر کے معنی میں لوگوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا. کسی نے کہا کہ کوثر کا یہ مطلب، کسی نے کہا کوثر کا یہ مطلب، کسی نے کہا کوثر کا یہ مطلب. آپ کو معلوم ہے یہ کوثر کا مفہوم جو بی بی فاطمہ زہرا کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی دلیل ہی کس بات سے ملتی ہے؟ کہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ اللہ نے آخر میں کہا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے دشمن مقتول نسل ہیں. تو یہ آخری آیت نے بتایا کہ کوثر کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تولا بتاتا ہے کہ تولے کا مفہوم کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تولے سے معلوم ہوتا ہے کہ تبرے کا مفہوم کیا ہے. بہرحال عزیزوں میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیے عزیزوں پرسوں ہمارے نیر مجیدی صاحب کے عزا خانے میں ایک مجلس ہوئی تھی. وہاں میں نے چند چیزیں عرض کی تھیں. تھوڑے سے لوگ وہاں موجود تھے. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے وہی عرض کر رہا ہوں، بلکہ کچھ زیادہ وضاحت کے ساتھ وہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیے عزیزوں چھوٹا سا سورہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس وقت چند تفسیریں میری نگاہ میں ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے تفسیر ابن کثیر. بہت توجہ سے سماعت فرمائیں. تفسیر ابن کثیر، آپ حضرات جانتے ہیں ابن کثیر کو اہل سنت تفسیر کا امام کہتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ابن کثیر کو اہل سنت تفسیر کا امام کہتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ وہاں امام ہونے کے لیے ابن کثیر ہونا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد. ابن کثیر ہونا ضروری. اور وہاں تو عزیزوں آپ جسے دیکھتے جائیں سب اسی قسم کے ملیں گے. اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں عزیزوں. بہرحال آج چونکہ شب شہادت ہے معصومہ کی، لہذا میں قطعاً کسی رعایت سے کام نہیں لینا چاہتا. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ وہاں آپ کو جتنے امام ملیں گے سب ایسے ہی ملیں گے. کوئی ابن کثیر ملے گا، کوئی ابن عوام ملے گا. ارے اب بھی آپ نہ سمجھیں گے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے ہمارے بیدار ہوئیے. کوئی ابن کثیر ملے گا، کوئی ابن عوام ملے گا، سمجھ رہے ہیں آپ، کوئی ابن زیاد ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اجماع کا ایسا اثر ہے کہ جو ہے وہ ابن ہجوم ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد. دیکھیے خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. آپ جیسے سماعت فرما رہے ہیں آپ ہی کے درمیان پڑھا جا سکتا ہے کہ یہ اجماع کا اثر ہے. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ اجماع کا اثر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ ابن کثیر تفسیر کے امام کہلاتے ہیں. تو ان کی تفسیر بڑی معتبر اور مستند سمجھی جاتی ہے. دوسری تفسیر جو اس وقت میرے پیش نظر ہے وہ جلال الدین السیوطی کی تفسیر ہے. اس کے علاوہ میرے پیش نظر جو ہے وہ تفہیم القرآن ہے علامہ مودودی کی، جو اس زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ کچھ اپنی تفسیریں بھی ذہن میں ہیں، جن میں مولانا مقبول احمد صاحب کی بہترین تفسیر جو عقائد اور معرفت کے دروازوں کو وا کرتی ہے پڑھنے والوں کے لیے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ تفسیر انوار النجف ہے. اس کے علاوہ تفسیر فرات ہے. تفسیر امام حسین عسکری ہے. تو بہرحال بہت سی تفسیریں ہیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں. انہی کی مدد سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں عزیزوں. دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سب نے تحریر کی ہیں، جتنے لکھنے والے ہوں، چاہے اپنے ہوں یا دوسرے ہوں. اب میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اور سب نے لکھا کہ سورہ کوثر کی نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ ایک شخص کے جس کا نام تھا عاص ابن وائل. کیا نام تھا؟ عاص ابن وائل. وہ پیغمبر اسلام سے گفتگو کر رہا تھا، پیغمبر سے باتیں کر رہا تھا. پیغمبر سے باتیں کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا. ایک دوسرا شخص ملا اور اس نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا. کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا میں ابتر سے بات کر رہا تھا. ابتر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ابتر کا مطلب ہے جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو، یعنی جس کی نسل آگے نہ بڑھنے والی ہو. چونکہ پیغمبر اسلام کے فرزندوں کی وفات ہو چکی تھی، یعنی جناب طیب و طاہر
جن میں ایک کو قاسم بھی کہتے ہیں، چونکہ ان لوگوں کی وفات ہو چکی تھی اور پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی، اور عرب یہ سمجھتے تھے کہ نسل جو چلتی ہے وہ بیٹی کے ذریعے نہیں چلتی ہے، بیٹے کے ذریعے چلتی ہے، لہذا وہ کہتے تھے کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں، ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ تو عاص بن وائل نے کسی شخص سے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا، یہ ساری وضاحت میں نے بچوں کے لیے کی ہے کہ یہ بھی بات کو سمجھ لیں، تو اس نے کہا میں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کا یہ جملہ سنا، اور جب پیغمبر نے یہ جملہ سنا تو پیغمبر کو اذیت ہوئی، پیغمبر کو تکلیف ہوئی، اور جب پیغمبر کو تکلیف ہوئی تو پیغمبر کی یہ تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ سورہ نازل کیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ دیکھیے آج بہت سے جزویات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور نہایت پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹر جو میں آپ کے سامنے اس وقت عرض کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے درمیان رائے گا نہ جائے گا کہ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اس کے لیے آپ نماز پڑھیں، ونہر اور قربانی پیش کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ یہ عاص بن وائل اور اس کے جیسے جو آپ کے دشمن ہیں وہ ابتر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ابتر ہیں، ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے، آپ کی نسل منقطع نہیں ہوئی ہے۔ اب عزیزوں کوثر کے معنی میں لوگوں نے شدید اختلاف کیا۔ سب سے پہلے تو لوگوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے کہ جس کا نام کوثر ہے، اور پھر پیغمبر اسلام نے اس نہر کی فضیلتیں بھی بیان کی، اور یہ فرمایا کہ وہ نہر ایسی ہے کہ جس کی سطح میں پتھروں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں، جس کے کنارے سونے کے ہیں، اس کے کنارے کنارے یاقوت کے، توجہ فرمائیے کہ پیالے رکھے ہوئے ہیں، ایسی زبردست نہر ہے، اور اس پہ جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور مومنین اس سے سیراب ہوں گے۔ جنت میں نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، اور اللہ نے مجھے وہ نہر عطا کی ہے۔ توجہ فرمائیے کہ اللہ نے مجھے وہ نہر عطا کی ہے۔ اور عزیزوں چونکہ پیغمبر جب معراج میں گئے تھے تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تھا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیسی نہر بہ رہی ہے، تو جبرائیل نے بتایا کہ اسی کا نام کوثر ہے، اور اللہ نے یہ نہر آپ کو عطا کی ہے۔ اب بہت توجہ آپ حضرات کی دیکھیے، جو منزل ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں وہی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن وہ بھی سنیے جو دوسروں نے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کوثر اس نہر کا نام ہے کہ جو جنت میں ہے، جو جنت میں ہے، اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں جنت کے ساتھ نہروں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنت کے ساتھ اللہ نے نہروں کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا سورہ قمر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا للمتقین مفازن، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ نبا میں کہ متقین کے لیے کامیابی ہے۔ سورہ قمر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات ونہر، یعنی متقین ان جنتوں میں ہوں گے کہ جن میں نہریں ہوں گی۔ سن رہے ہیں آپ؟ جن میں نہریں ہوں گی۔ آپ حضرات برابر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تجری من تحتہا الانہار، بار بار یہ جملہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جنتیں کیسی ہوں گی کہ جن میں نہریں رواں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں اللہ نے کچھ نہریں قائم کی ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کچھ نہریں قائم کی ہیں جن میں ایک نہر کا نام کوثر ہے۔ لیکن جب ہم نے تاریخ کو کھنگالا تو جنت میں نہریں تو بہت سی ہیں، لیکن دو نہریں ایسی ہیں کہ جن کے نام تاریخ نے ہمیں بتائے۔ وہ کون سی نہریں ہیں؟ خدا کے لیے آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، وہ کون سی نہریں ہیں؟ کہ ایک نہر کا نام ہے کوثر، ایک نہر کا نام ہے جعفر۔ کیا سنا آپ نے؟ آپ نے شاید غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا۔ ایک نہر کا نام ہے کوثر اور ایک نہر کا نام ہے جعفر، ایک نہر کا نام کوثر، ایک نہر کا نام ہے جعفر۔ دیکھیے آج ہمارے ملک میں یا دیگر ممالک میں اگر سچائی کے لیے، درختوں میں پانی دینے کے لیے، کھیتی کے لیے نہریں بنائی جاتی ہیں تو بڑی بڑی شخصیتوں کے نام پر ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی جنت میں دو نہریں بنائی، ایک کا نام رکھا کوثر، کیا فرمایا؟ ایک کا نام رکھا جعفر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نہر دادی کے نام، ایک نہر پودے کے نام۔ صلوات محمد وآل محمد، ایک نہر دادی کے نام، ایک صلوات اور بڑا محمد وآل محمد۔ اور کیا آپ نے؟ تو ایک نہر کا نام کیا ہے؟ کہ ایک نہر کا نام ہے کوثر اور دوسری نہر کا نام ہے جعفر۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام جو ہے یہ جعفر، جنت میں ایک نہر کا نام، ایک نہر کا نام ہے جعفر، تو ان کے نام پر وہاں ایک نہر کا نام رکھا گیا، اور بی بی کے نام پر ایک نہر کا نام کوثر رکھا گیا۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہاں ایک نہر ہے،
اب اس نہر کا تذکرہ تو عزیزوں ہوا، لیکن وہ ابن کثیر ہوں یا جلال الدین السیوطی ہوں، جس نے اب دیکھیں سنیے، جس نے کوثر کا تذکرہ کیا، اس نے کوثر کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ایک روایت اور تحریر کی. آپ کو معلوم ہو روایت کیا تحریر کی؟ انہوں نے تحریر کیا کہ پیغمبر اسلام نے کوثر کے فضائل بیان کرنے کے بعد کہا کہ کوثر پر میرے کچھ اصحاب میرے پاس آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو میں جھکوں گا ان کو پانی پلانے کے لیے. سن رہے ہیں؟ میں جھکوں گا ان کو پانی پلانے کے لیے. صحیح بخاری میں بھی حدیث نمبر 3 جلد میں حدیث نمبر 1931 1932 1933 ان تینوں حدیثوں میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے کچھ اصحاب آئیں گے میرے پاس حوض کوثر پر، اور میں جھکوں گا ان کو پانی پلانے کے لیے. لیکن جب میں ان کو پانی پلانے کے لیے جھکوں گا تو ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ ان کو میرے سامنے سے سننا بلا کہ ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. اور بعض کتابوں میں جملہ ہے کہ ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. دیکھیے اب آپ کو اختیار ہے، جیسے چاہیں ویسے سنیں. کہیں لکھا ہے کہ ہٹا دیا جائے گا اور کہیں لکھا ہے کہ ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. لیکن یہ کسی نے نہیں لکھا کہ وہ کون ہوگا کہ جو ان کو حوض کوثر کے کنارے سے ہٹائے گا. کیا سنا ہے آپ؟ جو ان کو حوض کوثر کے کنارے سے ہٹائے گا. لیکن یہ ملا کہ پیغمبر نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ پروردگار یہ میرے اصحاب ہیں، تو جواب ملے گا کہ یہ تمہارے اصحاب تو تھے مگر تمہارے بعد انہوں نے دین کو بدل ڈالا. دین کو بدل ڈالا اور نئی بدعتیں ایجاد کر لی. تو میں یہ کہوں گا، اب دیکھیے عزیزوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، صحیح بخاری کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں. اب آپ کو اختیار ہے، چاہے جیسے سنیں. صحیح بخاری کے جملے کیا ہیں کہ میرے سامنے میرے اصحاب آئیں گے، پھر میں جھکوں گا ان کو پانی پلانے کے لیے تو ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. تو میں کہوں گا پروردگار یہ میرے اصحاب ہیں. تو جواب قدرت آئے گا کہ یہ تمہارے اصحاب تو ہیں مگر تمہارے بعد انہوں نے دین کو بدل ڈالا. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ان پر لعنت ہو لعنت ہو لعنت ہو. یہی جملہ ہے. صلوات اور محمد والے ایک صلوات اور پڑھے محمد والے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ان پر لعنت ہو ان پر لعنت ہو ان پر لعنت ہو. لیکن اب وہ ہٹانے والا اور ہٹانے والا کون ہوگا؟ عزیزوں ہمارے شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کاکوری شریف، اور کاکوری میں رہتے تھے مولانا علی حیدر کاکوروی. انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مناقب مرتضیٰ من مواہب مصطفیٰ، اور اس وقت بھی مارکیٹ میں وہ کتاب موجود ہے، آپ خرید کے پڑھ سکتے ہیں. تو کتاب کا نام ہے مناقب مرتضیٰ من مواہب مصطفیٰ. علی حیدر کاکوروی نے لکھا کہ روز قیامت پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت مولا علی کے پاس ایک عصا ہوگا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ لکھ رہے ہیں کہ روز قیامت مولا علی کے پاس ایک عصا ہوگا اور علی اس عصا کے ذریعے سے منافقین کو حوض کوثر کے کنارے سے ہٹائیں گے. سرمایہ مولا علی انہیں ہٹائیں گے. تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ علی ہٹائیں گے تو کسے ہٹائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شیر کو نہیں ہٹایا جاتا، چیتے کو نہیں ہٹایا جاتا. کیا سرمایہ بھائی ہٹایا کسے جاتا ہے؟ کہ بھائی بھیڑ بکریوں کو ہٹایا جاتا ہے. تو اب نبی کے اصحاب میں تلاش کیجئے کہ وہ کون ہے جنہیں علی ہٹائیں گے. کہیں وہی تو نہیں ہے جو احد میں واپس آ کے کہہ رہے تھے یہ علی میں تو پہاڑی بکری کی طرح چل رہا ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن دیکھیے عزیزوں یہاں پر ایک بات ہمارے ذہن میں آئی جب ہم نے تفسیر ابن کثیر میں یہ دیکھا کہ حوض کوثر کے پاس لوگ آئیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے. روایت تو ہم نے پڑھ دی، آپ نے داد بھی دے دی، سبحان اللہ بھی کہہ دیا، ماشاءاللہ بھی کہہ دیا، آپ خوش بھی ہو گئے. لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں آئی کہ بھئی یہ لوگ جنت کے اندر کہاں چلے جائیں گے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ جنت کے اندر کہاں چلے جائیں گے؟ تو جب یہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے تو پھر ان کو ہٹایا کیسے جائے گا؟ پھر ان کو ہٹایا کیسے جائے گا؟ لیکن عزیزوں علامہ مودودی نے اس پرابلم کو سالو کر دیا. لیکن سنیے عزیزوں، میں پڑھ کے آیا ہوں تو پڑھ رہا ہوں.
ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو جو آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں آپ جیسے چاہیں ویسے سنیں. بہرحال جب میں عرض کر رہا ہوں تو علامہ مودودی نے جن کی کتاب کا نام ہے تفہیم القرآن، کیا نام ہے؟ تفہیم القرآن. آپ جا کے دیکھیے گا اس میں جہاں کے اوپر انہوں نے سورہ کوثر کی تفسیر بیان کی ہے وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کوثر نہیں ہے بلکہ دو کوثر ہیں. میں نے کہا ایک کوثر تو جنت میں ایک نہر کا نام ہے اور روز قیامت ایک حوض کوثر برپا کیا جائے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ لکھتے ہیں کہ وہ تو نہر ہے اور روز قیامت نہیں غور فرما رہے ہیں آپ، روز قیامت یعنی میدان محشر میں ایک حوض کوثر برپا کیا جائے گا. اب وہ لکھتے ہیں کہ یہ حوض کوثر ہے اور وہ نہر کوثر ہے، یعنی وہ نہر ہے نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ حوض ہے. اب حوض میں اور نہر میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. حوض میں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، نہر میں پانی بہتا رہتا ہے. اب وہ لکھتے ہیں کہ اس حوض کوثر میں اس نہر کوثر کا پانی لا کے ڈالا جائے گا. نہیں غور کیا آپ نے؟ روز قیامت یعنی یہ ٹیمپریری انتظام ہوگا، آپ غور کریں پرماننٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت یہ حوض بنایا جائے گا. کیوں کہ جو متقین ہیں جو صالحین ہیں وہ میدان محشر میں پیاسے ہیں تو ان کی پیاس بجھ جائے، لہذا روز قیامت ایک حوض بنایا جائے گا اور اس حوض میں اس نہر کا پانی لا کے ڈالا جائے گا، اس نہر کا پانی لا کے ڈالا جائے گا. اور وہ جو منافقین اور بدعتی کوثر کے پاس آئیں گے جن کو نبی کے سامنے سے ہٹایا جائے گا وہ نہر کے پاس نہیں آئیں گے، اس حوض کے پاس آئیں گے. ایک صلوات برابر محمد وآلہ محمد. اس حوض کے پاس آئیں گے، اس کے پاس نہیں آئیں گے بلکہ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں سے ان کو ہٹایا جائے گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ کوئی جنت پہ جانے وانے کا بھی معاملہ نہیں ہے. تو اب عزیزوں کوثر کے بڑے وسیع تر معنی ہیں. کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد یہ ہے. اب عزیزوں زیادہ تر نے یہ بھی تحریر کیا ہے، میں نے کہا کوثر جو ہے یہ کثرت سے بنا ہے اور کثرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو ہر مسئلے میں کثرت عطا کی ہے. اللہ نے شفاعت کے معاملے میں پیغمبر کو کثرت عطا کی، نبوت کے معاملے میں پیغمبر کو سب سے افضل بنایا، اللہ نے پیغمبر کو رسالت عطا کی، اللہ نے پیغمبر کو شریعت عطا کی، اللہ نے پیغمبر کو قرآن عطا کیا. میں نے کہا یہ جتنی چیزیں ہیں سب کو کوثر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، سب کو کوثر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، لہذا یہ ساری چیزیں کوثر ہیں. اب علامہ مودودی سب لکھتے لکھتے آخر میں لکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں. اب دیکھیں آپ کو اختیار ہے عزیزوں، جیسے چاہیں ویسے سنیں. وہ لکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان اللہ کے رسول سے روحانی رشتہ رکھنے کی وجہ سے محمد کے نام کو دنیا میں روشن کر رہے ہیں. کیا سنا آپ؟ کچھ غور کیا آپ نے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ محمد کا نام روشن کرنے والے کیسے کیسے آج ہیں؟ اسامہ بن لادن، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کیا آپ نے؟ ملا عمر، توجہ فرمائیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، ملا عمر یہ سب ہیں محمد کا نام روشن کرنے والے. علامہ مودودی جیسوں کی نگاہ میں یہ ہے محمد کا نام روشن کرنے والے. اس دور میں ان کا افضل گرو جو ہے محمد کا نام روشن کرنے والے اجمل عامر قصاب. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. یہ سب ہے محمد کا نام روشن کرنے والے. پریشان ہوئے جا رہے ہیں لوگ، پریشان ہوئے جا رہے ہیں عزیزوں. اور اس ملک کا تو زبردستی ماحول خراب کیا جا رہا ہے جہاں ہر چیز کی آزادی، نماز پڑھنے کی آزادی، اذان دینے کی آزادی، سمجھ رہے ہیں، مجلس کرنے کی آزادی، ماتم کرنے کی آزادی، جہاں ساری آزادیاں ہیں وہاں زبردستی ماحول خراب کیا جاتا ہے. ادھر ادھر سے لوگ آ کے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہر معاملے مسلمان پریشان ہونے کا صاحب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. کبھی کسی مسلمان نے یہ بھی سوچا کہ جو مسلمان محلے ہیں وہاں سے بجلی کا کتنا بل دیا جاتا ہے؟ ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد. مسلمان چوری کرے، مسلمان ڈکیتی کرے، مسلمان بے ایمانی کرے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. کوئی دیکھتا ہے؟ اور عزیزوں دوسری بات دیکھیں جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ہنگامہ ہوتا ہے کہ امریکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے. وہ سارے ظلم تو دکھائی دیتے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ یہ مسلمان مسلمانوں پر کتنا ظلم کر رہا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. کتنا ظلم مسلمان مسلمانوں پر کر رہا ہے. کتنے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے افغانستان میں، کتنے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے پاکستان میں، سمجھ رہے ہیں؟ غور کیجئے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہاں اگر مکہ مسجد میں بلاسٹ ہو جائے تو انہوں نے کہا صاحب یہ بھگوا آتنکواد ہے،
اور پاکستان کے اندر مسجد کے اندر گولیاں چل جائیں تو وہاں کون سا بھگوا آتنکواد ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. لیکن ہو سکتا ہے کسی کو اچھی نہ لگ رہی ہوں یہ باتیں، لیکن جا کر رات کو لیٹ کے سوچئے گا کہ میں کیا آپ کے سامنے عرض کر گیا. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. اور دیکھیے یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارے جیسو تو پر امید ہی نہیں رہتے. آپ سمجھے یا نہ سمجھے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے جیسے تو پر امید ہی نہیں رہتے، اس لیے کہ ہمارے دل میں تو کسی کے لیے کوئی صاف کارنر رہتا ہی نہیں. لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اور میرے خیال میں اس سال تو یہ بات سب پہ واضح ہو گئی. آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. اس سال تو یہ بات سب پہ واضح ہو گئی. جیسے آگے آپ ہم سے کہتے کہ صاحب جب ہندو مسلم جھگڑا ہوتا ہے تو فسادی یہ نہیں دیکھتے کہ شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے. ایسے ہی جب وہ حملہ کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ مجلس پہ اصلاح کی جا رہی ہے یا تبرہ پڑا جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ. وہ بھی نہیں دیکھتے، سامنے کی بات ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. اس لیے کہ جو عزاداری کا دشمن ہے وہ عزاداری ہی کا دشمن ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو عزاداری کا دشمن ہے وہ عزاداری ہی کا دشمن ہے. عزیزوں، محبت اہل بیت کی محبت خالی کہہ دینے سے محبت تھوڑی ثابت ہوتی ہے. عملی طور پر محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور محبت کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کو دشمنان اہل بیت سے مکمل طور پر نفرت ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس نفرت کا آپ خود جائزہ کر سکتے ہیں کہ سڑک پر نکلے ایک ادھر دکان ہے ایک ادھر دکان ہے، یہ چھوڑ کے ادھر چلے گئے، اسی کا ثواب ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کوئی تحریک نہیں چلائی تھی، نہ مجھے کوئی قائد بننے کا شوق ہے، نہ کوئی رہبر بننے کا شوق ہے، بلکہ میرے مزاج میں یہ ہے، توجہ فرمائیے گا عزیزوں، کہ جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو جو بیٹسمین رن بناتا ہے وہ بھی ٹیم کو جتاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بیٹسمین رن بناتا ہے مجھے سمجھانے کے لیے کوئی نہ ہے. میں کہا صاحب کہاں تک پرہیز ہوگا؟ 100% کون پرہیز کرے گا؟ اما کس نے کہا کہ تم 100% پرہیز کرو؟ لیکن جو پلیئر باؤنڈری کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے، بیٹسمین نے شاٹ لگائی، بال جا رہا ہے، اسے دوڑ کے 2 رن بنا لیے، اب جو فیلڈر کھڑا ہوا ہے وہ کہا روکیں تو سارے رن روکیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. کہاں کی بے وقوفی ہے یہ؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. اما ایک رن بھی روک لیا تو کامیابی میں یوگدان ہوگا. سمجھتے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. بات سمجھ گیا اب یا نہیں سمجھ گیا؟ اما کچھ تو شرم کرو بھائی، کچھ تو شرم کرو. دیکھیں عزیزوں، مجھے اس وقت بول لینے دیجئے. کچھ تو شرم کریں یہ لوگ، کچھ تو شرم کریں مومنین. اما جن علاقوں سے آپ محرم میں صحیح سلامت نکل نہیں سکتے، وہیں سے تبرک لے کے آگے مجلس کر رہے ہیں، کیا بی بی زہرا قبول کریں گے؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. کیا قبول کریں گے؟ کیا سمجھے کھڑے آپ؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. آپ سمجھیے عزیزوں، اہل بیت اطہار کو یہ ان کی یہاں کی مٹھائی نہیں پسند ہے. بی بی زہرا نے انار کی فرمائش کی تھی. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. یہ میں اشارے کر رہا ہوں آپ کے لیے، سمجھنا آپ کا کام ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. سمجھ رہے ہیں؟ بی بی زہرا نے انار کی فرمائش کی تھی. یہ نہیں کہا تھا فلاں جگہ سے جلیبیاں لے آنا، یا یہ لے آنا، یا اتنے بڑے بڑے لڈو لے آنا، یا گلاب جامن لے آنا. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو میں عرض کر رہا ہوں، بہرحال آگے آپ کو اختیار ہے، آپ جانیں اور بی بی فاطمہ زہرا جانیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو میرے جنازے پہ نہ آنے دیں. یہ فرمایا تھا کہ ان کو میرے جنازے پہ نہ آنے دیں. دیکھیں میں پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ یہ تو عجیب و غریب قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے سیریا میں کہنے لگے، میں نے کہا صاحب یہ آپ لوگ تبرہ پڑھتے ہیں، ابھی مدینے جائیں گے اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے سعودی عربیہ، وہاں کے کیا آپ ایسے تبرہ پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہاں آپ ایسے ہی ماتم پڑھ دیجئے گا، ہم تبرہ پڑھ دیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. دیکھیے یہ تو بھائی کوئی بات ہی نہیں. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عقل مند لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. اگر صاحب کاروان میں بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، پاجن والے بہا کے کیجئے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ غلام حسین کے پل پر جا کے پڑھیے تو سمجھ میں آئے کہ آپ بہت بڑے شیعہ ہیں. اگر ہم بھی آپ سے کہیں کہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں, بابری مسجد میں جا کے نماز پڑھیے. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد, اور یہ بابری مسجد میں جا کے نماز. زندہ باد مرد آباد مرد آباد مرد آباد. پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے پورے جوش میں زور سے جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی. مشکل کو میری حل کرو, مشکل کو شاہ علی, یا علی یا علی مدد. نعرے آپ غور کر رہے ہیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے کوثر سے مراد کیا ہوں کہ صاحب کوثر سے مراد حوض کوثر. لیکن عزیزوں علامہ مودودی نے لکھا کہ اگر یہ روحانی مسلمان محمد کا نام روشن کر رہے ہیں, اب میں نے کہا کہ یہ کیسے روحانی ہیں جو محمد کا نام روشن کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کو لکھنا پڑا تو انہوں نے لکھا کہ پھر اگر یہ روحانی رشتے کی وجہ سے محمد کا نام روشن کر رہے ہیں تو رسول کی ایک ہی بیٹی, دیکھیے یہی جملہ ہے تفہیم القرآن کا, پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا, انہوں نے کہا ایک ہی بیٹی کی اولاد ساری دنیا میں محمد کی جسمانی اولاد کی حیثیت سے, سمجھ رہے ہیں, محمد کی جسمانی اولاد کی حیثیت سے محمد کے مشن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ کوثر سے مراد بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی اولاد. کوثر سے مراد کون ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا. اب کچھ باتیں کچھ ادب قسم کی ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے عزیزوں, ابتر کے معنی آپ کو کیا معلوم ہے کیا ہوتے ہیں؟ ابتر کسے کہتے ہیں؟ جو آج بن وائل نے کہا تھا کہ میں ابتر سے باتیں کر رہا تھا, چونکہ پیغمبر اسلام نے جب اعلان رسالت کیا تو وہ قریش جو بت پرست تھے, جو صنم پرست تھے, جو لات و منات و حبل کی پوجا کرتے تھے, انہوں نے پیغمبر کو چھوڑ دیا. لہذا وہ لوگ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بطرا محمد منا, یعنی محمد ہم سے کٹ گئے, محمد اپنی جڑ سے کٹ گئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد اپنی جڑ سے کٹ گئے. اب آپ سنیں اس بات کو, وہ کہتے تھے محمد کس سے کٹ گئے؟ کہ محمد اپنی جڑ سے کٹ گئے, اور جو جڑ سے کٹ جائے اسے کہتے ہیں ابتر. سن رہے ہیں آپ؟ جو جڑ سے کٹ جائے اسے کہتے ہیں ابتر. تو وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ قریش نے محمد کو چھوڑ دیا اور محمد قریش سے الگ ہو گئے, اپنی قوم سے الگ ہو گئے, اس لیے محمد ابتر ہیں. کیوں ابتر ہیں؟ کہ یہ اس لیے ابتر ہیں کہ یہ قریش سے کٹ گئے, اپنی جڑ سے کٹ گئے. اللہ نے جو سورہ کوثر نازل کیا یہ بتانے کے لیے نازل کیا کہ تم اس غلط فہمی میں نہ رہو, تم محمد کی جڑ نہیں ہو. نہیں سن رہے آپ؟ اے خدا کے لیے اب تو بیدار ہو جائیے کہ تم محمد کی جڑ نہیں ہو. انا آتینا کل کوثر, ہم نے محمد کو کوثر عطا کیا ہے, اور کوثر سے مراد ہے حضرت فاطمہ زہرا. اب یہ جڑ اور اصل اپنے ذہن میں رکھیے, اسی لیے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا ہے, یعنی اپنے باپ کی اصل ہے. صلوات محمد وآل محمد, یہ اپنے باپ کی اصل. بتایا کہ یہ جڑ سے کٹے نہیں ہیں بلکہ ان کی جڑ, ان کی اصل جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا ہے. بی بی فاطمہ زہرا ہے, یہ قریش کے ذریعے نہیں پہچانوائے جائیں گے, بلکہ جب چادر کے اندر آ جائیں گے تو اللہ پہچانوائے گا اسی سے جو ان کی اصل ہے کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا. صلوات محمد وآل محمد, اسی سے پہچانوائے جائیں گے. اس لیے کہ فاطمہ زہرا جو ہیں وہ پیغمبر کے لیے
اصل کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ پیغمبر کی اصل، یہ پیغمبر کی اصل ہے. اور میرے خیال میں آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اگر میں عرض کروں کہ دیکھیں ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. یہ کا جو مسئلہ ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کے معنی ماں کے ہوتے ہیں. خالی ماں کو نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں اصل کو. کہتے ہیں اصل کو. اور چونکہ ماں بھی اپنے بچے کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے. ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. دیکھیں ماں کو آپ کو معلوم کیوں کہا جاتا ہے؟ ماں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ بچہ جب پریشان ہوتا ہے تو کدھر پلٹتا ہے؟ کہ اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے. تو جو جس کی طرف پلٹے پریشانی کے عالم میں وہ ہوتا ہے اس کے لیے سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بچہ پریشان ہو تو اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے. نبی نے خالی فاطمہ کو ابیھا زبانی نہیں کہا بلکہ عملی طور پر سمجھایا. جب اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا تو فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے. کہاں ہے پیغمبر؟ کب پیغمبر بی بی ایک صلوات اور پڑھ دے محمد پیغمبر اسلام بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے. بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے. کیوں آئے؟ کبھی بھی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ یہ بتانے کے لیے آئے کہ دیکھو یہ میرے لیے اصل کی حیثیت رکھتی. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی. ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی. اس کے لیے آپ کیا کریں کہ فصل لربک وانحر. اس کے لیے آپ نماز پڑھیں، شکرانے کے طور پہ نماز پڑھیں. تو یہ نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ کہ اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ نے رسول کو فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے عزیزوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب لوگ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں تو عزاداری پر طنز کر کے نماز کی تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی. کیا ضروری ہے کہ آپ نماز کی طرف دعوت دیجئے تو یہ کہہ کے دیجئے کہ ماتم کرنے سے کیا ہوگا نماز پڑھو، اور مجلس میں بیٹھنے سے کیا ہوگا نماز پڑھو، آنسو بہانے سے کیا ہوگا نماز پڑھو، شب داری کرنے سے کیا ہوگا نماز پڑھو. یہ کہیے کہ اللہ نے رسول کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے اس لیے انہوں نے بھی نماز پڑھی تم بھی نماز پڑھو. صلوات محمد وعلی محمد. انہوں نے بھی نماز پڑھی. فصل لربک وانحر. اور قربانی پیش کرو. اب وانحر کیوں؟ نہر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے لیکن اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. تو کیونکہ اونٹ کی قربانی ایک بڑی قربانی ہے لہذا اللہ حکم دے رہا ہے وانحر. بس عزیزوں فضائل کے باب میں آخری بات اور اس کے بعد ربط مصائب. اللہ کہہ رہا ہے وانحر آپ قربانی پیش کریں. لیکن عزیزوں تمام مفسرین نے اس سلسلے میں ایک بات اور لکھی ہے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے. اب دیکھیں جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اکثر حضرات کے لیے یہ بات بالکل نئی ہو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سنیے گا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اس لیے آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں وانحر اور قربانی پیش کریں. لیکن عزیزوں ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ وانحر کے معنی قربانی کے بھی ہیں اور وانحر کے معنی حالت نماز میں تکبیر کہنے کے وقت ہاتھوں کے بلند کرنے کے بھی ہیں. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ وانحر کے معنی کیا ہے کہ ہاتھوں کا کانوں تک بلند کرنا. یہ اس طرح سے جو آپ ہاتھوں کو بلند کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ تم نماز بھی پڑھو اور ہاتھوں کو اس طرح سے بلند بھی کرو. آپ کے چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہے رفع یدین. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نماز کی زینت ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلی محمد. نماز کی زینت ہے رفع یدین یعنی ہاتھوں کا کانوں تک بلند کرنا. نہیں غور کر رہے ہیں. اور عزیزوں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وہی نماز زینت والی ہے جس کا آغاز بھی رفع یدین سے ہو اور انجام بھی رفع یدین سے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبیر کے ساتھ نماز کا آغاز کیا جائے اور جب نماز تمام ہو تو وہ بھی یوں نہ ہو بلکہ اس طرح سے نماز تمام. آپ غور فرما رہے ہیں تو اس طرح سے نماز تمام کی جائے. تو نماز میں ہاتھوں کا کانوں تک بلند کرنا اس کا حکم دیا جا رہا ہے. فصل لربک وانحر یعنی اللہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے تو شکرانہ یہ ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور ہاتھوں کو بلند بھی کریں.
اور ہم کیا عرض کر گیا کہ نماز بھی پڑھے اور ہاتھوں کو بلند بھی کرے. نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ فاطمہ کے لیے بھی ہاتھوں کو بلند کرو اور غدیر میں علی کے لیے بھی ہاتھ کرو. صلوات محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے محمد وآل محمد. غدیر کے میدان میں مولا علی کے لیے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی جنم. بس ہماری جان قربان. ایک بات بس آخر میں عرض کر دوں, ایک لمحہ فکریہ ہے عزیزوں, اس بات کو سنیے گا. دیکھیے عزیزوں, تاریخ میں بڑی بڑی سازشیں ہمارے سامنے آئیں. ایک روایت کی سنائی جاتی ہے, ایک بہت زبردست نتیجہ اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک روایت ہمیں یہ سنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جناب بلال نے کہا کہ اب میں اذان نہیں دوں گا, اس لیے کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے, اب میرا دل نہیں چاہتا اذان دینے کا, لہذا بلال نے اذان دینا بند کر دیا. کافی دن تک بلال نے اذان نہیں دی. سنیے عزیزوں, کبھی اس رخ سے بھی آپ نے اس واقعے پر غور کیا؟ ایک دن شہزادی نے کہا بلال, ہم نے بہت دن سے اپنے بابا کے مؤذن کی آواز نہیں سنی, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اذان دیں. بلال مسجد میں آئے, اذان دینا شروع کی, اللہ اکبر کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, لیکن جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ویسے ہی کسی نے کہا بلال, رسول کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے. بلال نے اذان کو روک دیا. دیکھیں عزیزوں, روایت اپنی جگہ پہ صحیح ہے, غور کیجئے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ہر جگہ عقل و خرد سے کام لینے کی ضرورت ہے. روایت اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن راوی کی بات وہیں تک مانی جائے گی جہاں تک راوی کی رسائی ہو. آپ نے غور نہیں کیا, میں کیا عرض کر گیا بھائی. ایک صلوات پر محمد وہیں تک مانی جائے گی. نہیں توجہ فرمانا ہے شاید آپ حضرات, میں سمجھ رہا ہوں کہ یا تو میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں یا آپ سن نہیں پا رہے ہیں. ایک صلوات اور پر محمد وآل محمد. سننا یا اور راوی کی بات وہیں تک مانی جائے گی جہاں تک راوی کی رسائی ہو. دیکھیں عزیزوں, پہلی بات تو یہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ بلال نے یہ کہہ کے اذان دینا چھوڑ دیا کہ اب رسول ہی نہیں تو میں اذان کیوں دوں. یہ کون سی بات ہوئی کہ رسول کا کوئی صحابی یہ کہہ کے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے گا کہ جب رسول ہی نہیں ہے تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ کیا بلال صاحب یہ امید کرتے ہیں کہ جناب بلال کو نبی نے حکم دیا تھا کہ تم مسجد میں اذان دو, تم مسجد میں اذان دو, اور بلال نے نبی کے بعد کہا کہ اب نبی نہیں ہے تو میں اذان نہیں دوں گا؟ نہیں عزیزوں, یہ بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب بلال نے اذان دی تو کچھ ایسا کہا. کیا سننا ہے یہاں بھائی, خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ غدیر کے میدان میں جناب سلمان اور جناب ابو ذر کا ایسی اذان دینا ثابت ہے جس میں علی کی ولایت کی گواہی دی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب بلال نے بھی جب ویسی ہی اذان دی تو بلال کو روکا گیا کہ ہم آپ کو اذان نہیں دینے دیں گے, یا تو آپ اذان سے یہ جملہ ہٹائیں, سنایا, اور یا پھر آپ اذان نہ دیں. تو بلال نے اذان دینا بند کیا. لیکن جب جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, اور بلال سے کہا کہ بلال آؤ آ کے اذان دو, بلال نے اذان دینا شروع کیا. لوگ کہتے ہیں جیسے بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا شہزادی بے ہوش ہو گئی. ارے شہزادی کے رونے کے لیے تو رسول کی تربت سامنے تھی, شہزادی کے رونے کے لیے تو وہ قمیض سامنے تھی جس پر رسول اللہ کو غسل دیا گیا تھا. شہزادی کے سامنے امام حسن اور امام حسین تھے, انہی کو کے رونا کے لیے کیا کم تھا. شہزادی کے سامنے مولا علی تھے جن سے رسول اتنی محبت کرتے تھے. یہ صرف نام سن کے شہزادی بے ہوش ہو گئی. نہیں عزیزوں, ایسا نہیں ہے. اور پھر شہزادی کے گھر سے یہاں تک آتے آتے بھی دیر لگے گی. ایسا لگتا ہے قریب ہی بیٹھے ہوئے کسی شخص نے فوراً بلال کو روک دیا. جیسے ہی بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, کیا سنایا, جیسے ہی بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, بلال کی اذان کو روک دیا گیا کہ کہیں بلال اشہد ان علی ولی اللہ رکھے. صلوات محمد وآل محمد. بلال ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد. روکا گیا جناب بلال, سمجھ رہے ہیں آپ, جناب بلال کو اس مسئلے میں روکا گیا کہ کہیں آگے علی کی ولایت کی گواہی نہ دینے لگے. اس لیے کہ یہ وہ گواہی ہے
جس کو سنی کے منافقین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر جتنے مظالم ڈھائے گئے اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ حارث نما لوگوں کو سب کچھ برداشت تھا، لیکن ولایت علی کو برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہاں عزیزوں، ہماری اور آپ کی شہزادی نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد مسلسل گریا کرتی، روتی رہی۔ ابھی مجلس کے بعد انجمن ہائے ماتمی ماتم کریں گی، نوحہ خوانی کریں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو بھی سن کے ورش مجلس کو چھوڑیں جائیں۔ عزیزوں، بہت سی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ شہزادی اپنے گھر سے نکلتی تھی اور میدان جنگ احد میں آتی تھی، یعنی جہاں جنگ احد ہوئی تھی اس میدان میں آتی تھی، اور آنے کے بعد جو کنیزیں ساتھ ہوتی تھی ان کو بتاتی تھی کہ دیکھو یہاں پر کفار تھے اور یہاں پر میرے بابا کا لشکر تھا، اور اس جگہ پر میرے بابا تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس جگہ کو دیکھ دیکھ کے شہزادی روتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن عزیزوں، یہ تاریخ نے یوں ہی نہیں لکھا، بی بی زہرا سیرت قائم کر رہی ہیں کہ اب اگر لوگ کربلا میں جائیں اور جانے کے بعد ان مقامات کو دیکھ کے روئیں کہ یہاں علی اکبر کے سینے کو برچھی لگی، اس جگہ پہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگا تھا، یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا، یہاں عباس کا دائنا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا تھا، یہاں عباس کا بایاں ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا تھا، یہاں حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے۔ تو بی بی اس کے لیے سیرت قائم کر رہی ہیں احد کے میدان میں جا کے۔ اس کے علاوہ بی بی کہاں جاتی تھی؟ بقیع میں جاتی تھی، جہاں مولا علی نے بیت الحزن بنایا تھا، بی بی وہاں جاتی تھی، وہاں جا کے گریا کیا کرتی تھی۔ یہ بیت الحزن میں جا کے گریا کیوں؟ یہ ہمارے لیے سیرت قائم ہو رہی ہے کہ دیکھو رسول پر گریا کرنے کے لیے ایک بیت الحزن بنایا گیا ہے، ایک عزا خانہ بنایا گیا ہے۔ لہٰذا آج اگر ہم عزا خانوں میں جا کے حسین کا ماتم کریں تو کوئی اسے معصومین کی سیرت کے خلاف نہ سمجھے۔ عزیزوں، ایک چیز اور ہے جو میں نے دیکھی، قسم خدا کی میں اپنی طرف سے تو مصائب پڑھ ہی نہیں سکتا، تو کوئی نہیں پڑھتا اپنی طرف سے مصائب، جو کتابوں میں دیکھا جاتا ہے وہی بیان کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، بی بی کا عالم یہ تھا کہ جب بابا کی محبت زیادہ زور کرتی تھی تو مولا علی سے کہتی تھی، یا علی وہ کرتا لائیے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا، وہ قمیض لائیے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا۔ مولا علی صندوقچے سے وہ قمیض نکالتے تھے، وہ کرتا لگاتے تھے اور بی بی سیدہ کے سامنے لاتے تھے۔ بی بی اس کرتے کو سونگتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اس کرتے کو کبھی سونگتی تھی، کبھی بوسہ دیتی تھی اور گریا کرتی رہتی تھی۔ لیکن میں کہوں گا شہزادی، آپ کے بابا کا کرتا صحیح سلامت تھا؟ بی بی، آپ کے بابا کا کرتا صحیح سلامت تھا تو آپ اپنے بابا کا کرتا سونگتی تھی اور آنسو بہاتی تھی، لیکن کربلا کے میدان میں 3 برس کی سکینہ کیا کرے؟ اس لیے کہ جب جناب زینب بی بی سکینہ کو لاشوں کو علیحدہ کر کے لے کے چلی تو یہی تو پوچھا نا، بیٹی سکینہ تم نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ لاشے کو اس وقت پہچانا جاتا ہے جب جسم پر سر ہوتا ہے یا لباس سلامت ہوتا ہے۔ تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچان لیا؟ اسی طرح سے دن گزرتے رہے، بی بی روتی رہی، لوگ آ کے شکایت کرتے تھے، یا علی بنت رسول سے کہہ دیجئے کہ یہ دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، ان کے دن اور رات رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ تب بیت الحزن تعمیر ہوا۔ بس عزیزوں، ایک دن ایسا بھی آیا کہ جس دن مولا علی نے دیکھا کہ بی بی زہرا ایک ساتھ کئی کاموں میں مشغول ہے، جیسے آپ مصائب ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ویسے ہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دیکھا کہ ایک ساتھ کئی کاموں میں مشغول ہیں۔ کہ بنت رسول، یہ آج میں آپ کا کیا عالم دیکھ رہا ہوں، آج آپ ایک ساتھ کئی کاموں میں مشغول ہیں۔ کہ یا علی، یہ میری زندگی کا آخری دن ہے کہ علی کل کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بابا تشریف لائے اور آگے کہہ رہے ہیں، فاطمہ تم نے بڑی اذیتیں اٹھا لی، تم نے بڑے مصائب برداشت کر لیے، اب تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو۔ یا علی، یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ مولا علی مسجد میں دعا کرنے کے لیے تشریف لائے، جناب اسماء بنت امیس کو قریب بلایا کہ اسماء، جس طرح سے یہاں جنازوں کو اٹھایا جاتا ہے وہ طریقہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عورت کا جسم نمایاں رہتا ہے۔ اے اسماء، یہ طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو جناب اسماء بنت امیس نے کہا، بی بی، جب ہم حبش کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو ہم نے حبش پہ دیکھا تھا کہ جب کسی بی بی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اسے ایک تابوت کی شکل دے دی جاتی ہے۔ کہا اسماء، اس کا نمونہ بنا کے دکھا سکتی ہو؟ اسماء نے شاخ خرما منگائے، تازہ شاخ خرما منگائے اور اس سے ایک نمونہ بنا کے بی بی کو دکھایا۔ بی بی نے دیکھا
مسکرائی بابا کے بعد پہلی اور آخری مرتبہ اور کہا اسما جس طرح تو نے میرے پردے کا خیال رکھا اللہ تیرے پردے کو برقرار رکھے. میں کہوں گا بی بی اسما کو دعا تو دیجئے لیکن ذرا آہستہ آواز میں, یہ آواز زینب کے کانوں میں نہ چلی جائے, کہیں ام کلثوم نہ سن لیں, اس لیے کہ ان بیویوں کو روز عاشورہ آپ کی یہ دعا بہت یاد آئے گی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. بس عزیزوں, اس کے بعد کا اسما ہم حجرے میں جاتے ہیں, دیکھو تم سنتی رہنا, جب تک قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا کہ ہم دنیا میں موجود ہیں, اور جب تلاوت کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہم اپنے بابا کے پاس پہنچ گئے. اسما کہتی ہیں کہ میں سنتی رہی, تلاوت کی آواز آتی رہی, دھیرے دھیرے آواز کچھ آہستہ ہوتی رہی اور پھر آواز آنا بند ہو گئی. اسما نے آواز دی, بنت رسول, کوئی جواب نہ ملا. آواز دی بنت رسول, کوئی جواب نہ ملا. آواز دی ام الحسنین, کوئی جواب نہ ملا. اب دروازہ کھول کے اندر پہنچی, کیا دیکھا کہ قرآن سینے پر رکھا ہوا ہے. بی بی اس دنیا سے گزر چکی ہیں. وصیت یاد آئی جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا. حسنین علیہ السلام چھوٹے چھوٹے تھے, مسجد سے گھر آئے, اسما نے دسترخوان چنا, بچوں کھانا کھا لو. ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا اسما تم کچھ ہم سے چھپا رہی ہو, تم کچھ ہم سے چھپا رہی. اسما نے کہا شہزادوں تمہاری اماں حجرے میں آرام کر رہی ہے, تم کھانا کھا لو. کہا اسما ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اماں ابھی دنیا میں موجود ہے. کہا بچوں تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اسما ابھی ہم دونوں بھائی اپنے نانا کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے اماں کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے تھے. ابھی تو قیامت ہے, قیامت جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. امام حسین کہتے ہیں اسما ہم رو رہے تھے, ہم دعا کر رہے تھے نانا کی قبر پر بیٹھے ہوئے اماں کی صحت یابی کے لیے کہ ایک مرتبہ قبر سے ہمارے نانا کے دونوں ہاتھ نمودار ہوئے. ہم دونوں بھائیوں کے سروں پر نانا نے دونوں ہاتھوں کو رکھا. آواز میری بیٹی کے غم زدہ بیٹو, اللہ تمہیں صبر عطا کرے. اسما ہم دوڑے ہوئے گھر میں آئے, ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اماں ہمارے نانے کے پاس جا چکی ہے. بچوں نے اپنے ننے امامے اتار کے بھیج گئے, دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے. مولا علی گھر میں آئے, وصیت کے مطابق غسل دینا شروع کیا. جناب اسما مدد کرتی جاتی تھی, مولا علی غسل دیتے جاتے تھے. فرمایا تھا یا علی میرے جنازے میں فلاں فلاں کو نہ آنے دیجیے گا, یا علی ان لوگوں کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیجیے گا, یا علی شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا, یا علی تاریکی رہے, اجالا نہ ہونے پائے, روشنی نہ ہونے پائے. عزیزوں جب سیدہ کا جنازہ جا رہا تھا تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ چند لوگ ساتھ تھے, ان میں کسی نے ایک لیف خرما یعنی کھجور کی ایک ٹہنی اس میں آگ لگا دی, اس لیے کہ تھوڑی سی روشنی ہو جائے. آپ کو معلوم ہے امیر المومنین نے دوڑ کے اپنے ہاتھوں سے اسے بجھایا, اپنی جان قربان اپنے ہاتھوں سے اسے بجھایا کہ سیدہ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے, شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے. اسی لیے عزیزوں کل یہاں تابوت برآمد ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اندھیرا کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد بی بی کا تابوت اٹھایا جاتا ہے. لیکن یہ احترام کی باتیں ہیں, اسے حلال و حرام کے نظریے سے نہ دیکھیے, اس میں جائز و ناجائز کی بحث نہ کیجیے. یہ صرف احترام کی باتیں ہیں, یہ صرف تعظیم کی باتیں ہیں, یہ صرف محبت کی باتیں ہیں. عزیزوں بی بی نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے. عزیزوں علی جنازہ لے کے چلے, بقی میں آئے, قبر کھودی, چاہتے تھے کہ سیدہ کو سپرد خاک کریں کہ ایک مرتبہ قبر کے اندر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے. آواز آئی یا علی میری امانت کو. مولا علی نے سیدہ کو قبر میں اتارا, اس کے بعد کہا یا اللہ کے رسول میں بہت شرمندہ ہوں, جب امانت آپ نے میرے سپورٹ کی تھی تو اس وقت سیدہ صحیح و سالم تھی, لیکن اب پسلیاں ٹوٹ چکی ہے. اجرکم اللہ. بس عزیزوں 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. مولا کائنات نے بی بی سیدہ کی قبر بنائی اور اس کے بعد اس کے نشان قبر کو مٹا دیا اور 40 قبروں کے نشان اور بنا دیے. آپ کو معلوم ہے کیوں بنا دیے؟ تاکہ سیدہ کی قبر محفوظ رہے. مولا علی اپنے گھر آئے,
دوسرے دن پسر خطاب اور پسر ابی قحافہ چند لوگوں کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں پہنچے، اور جانے کے بعد کہا علی نے بغیر ہم کو اطلاع دیے ہوئے فاطمہ کو غسل و کفن دے کے دفن کر دیا، ہم فاطمہ کی قبر کھودیں گے اور کھودنے کے بعد جنازے کو نکالیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بس عزیزوں کسی نے مولا علی کو جا کے خبر دی، مولا علی نے وہ لباس پہنا کہ جو جنگ کے موقع پر پہنا کرتے ہیں، تلوار کمر میں لگائی، امامہ سر پہ رکھا، بقیع میں آئے اور آنے کے بعد قبر سیدہ کے سرحانے آ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو اس پلون نے کہا آپ نے سیدہ کو دفن کر دیا، ہمیں اطلاع نہیں تھی، یا علی ہم قبر کھودنے کے لیے آئے ہیں، ہم نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ فرمایا دیکھو میں نے ابھی تک تلوار نہیں نکالی، لیکن یہ سمجھ لو اگر کسی نے ایک کنکری سیدہ کی قبر سے اٹھا لی تو پھر اس کا سر اس کے تن پر باقی نہ رہے گا، اور پھر میں ایسی تلوار چلاؤں گا کہ مدینے میں خون کے دریا بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں کہوں گا یا علی آپ کا جیسا صابر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ برداشت نہ کر سکے کہ کوئی سیدہ کی قبر کو کھو دے۔ یا علی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، یا علی کربلا میں آ کے دیکھیے، ایک کون جلی ماں دیکھ رہی ہے، کون کا جناب ام رباب شمر ملون ایک لمبا نیزہ لیے ہوئے پشت خیمہ میں آیا، جگہ جگہ نیزے کو مارتا ہے نکالتا ہے، پھر نیزے کو مارتا ہے، پھر نیزے کو نکالتا ہے۔ ارے رباب دیکھ رہی ہے، ایک جگہ سے نیزہ نکلا تو 6 مہینے کے بچے کی لاش نیزے سے لپٹی ہوئی باہر آئی۔ بس ابھی تو موضوع بھی تمام، مجلس بھی تمام۔ ام رباب نے دیکھا، کیا دیکھا؟ شمر ملون نے لاش کو نیزے سے علیحدہ کیا، خنجر نکالا، علی اصغر کی لاش کو زمین پر لٹایا، گلے میں خنجر پھیرنا شروع کیا۔ اللہ نے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ ایک مطلب ام رباب کہتی ہے یا بنیا مثلک ینحر، اے میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی